جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ بعض حضرات جو ہیں اس معاملے میں تھوڑا سا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور باوجود ان پر قربانی واجب ہونے کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی کرنے کی شرائط ہیں اس میں سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم سے قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس پر احکام شریعت لاگو ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہو، عاقل ہو، ٹھیک ہو، یعنی عقل مند ہو، سمجھدار، اس کو شعور ہو نماز کا، روزے کا، پاکیزگی کا، نجاست کا، پلیدی کا، طہارت کا، اس کو ان معاملات کا مطلب شعور ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، جو جتنا بڑی اس کو وراثت میں مال مل جائے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، ان دنوں میں مقیم ہو، مطلب اچھا، جو ایام قربانی ہیں مقیم ہو۔ اگر مسافر ہے اور اس کے مطلب حالت سفر میں ہے اور گھر وہ پہنچنے کی اس کی امید نہیں ہے تو اس پر وہ حکم نہیں ہوگا۔ جیسے مسافر کو نماز قصر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ قربانی کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ عاقل ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب صاحب نصاب ہو، ٹھیک جو ہو گیا۔ صاحب نصاب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اب ضرورتیں کیا ہیں؟ مطلب ضروریات زندگی ہیں، مکان ہے، سواری ہے، کپڑے ہیں، تو یہ چیزیں اس کی ضرورت ہیں۔ اب اس سے وہ پیسے بچے ہوں، مطلب وہ تجارت کا سامان بھی ہو سکتا ہے یا اس نے ویسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، پیسے اس کے پاس موجود ہیں، یا سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں اس کی ضرورت سے زائد ہیں۔ اب ضرورت سے جب زائد ہیں تو ان پر جو ہے وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مطلب اس کے پاس اتنا سونا نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ گھر میں جو ہے وہ 3 اے سی لگے ہوئے ہیں، 4 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک اے سی جو ہے وہ 70-80 ہزار 90 ہزار کا ہوتا ہے، لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، تو اب وہ اس کا کام تو ایک سے چل رہا ہے۔ اگر تو واقعی اس کی ضرورت ہے، گھر میں افراد اتنے، ہر کمرہ میں اے سی یوز ہوتا ہے تو تب ٹھیک ہے، ورنہ ایک کمرے میں یوز ہوتا ہے باقی کمرے میں موجود ہے تو اب وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ ایسے مطلب گھر کے اشیاء ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اس نے شوقیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، شوقیاں ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں میں ان کو کاؤنٹ کریں گے، کاؤنٹ کیا جائے کہ گا اس پر یہ چیزیں اس کی ضرورت سے زائد ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بندے کے پاس جو ہے کچھ سونا ہے وہ 7.5 تولے نہیں ہے، لیکن کچھ چاندی بھی ہے وہ بھی 52 تولے نہیں ہے، تو کیا اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی؟ کیا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس 52 تولے چاندی سے کم چاندی ہے، مطلب 1.5 تولے، 2 تولے، 10 تولے، لیکن ساتھ میں 1 تولہ سونا بھی ہے، تو اب وہ نصاب مکس ہو گیا چاندی اور سونے کا، تو اب ایسی صورت میں چاندی کا شمار ہوگا اور وہ سونا جو ہے چاندوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب وہ سونا جو ہے وہ اس وقت 1,09,10,000 روپے میں جا رہا ہے، اور یہ 52.5 تولے چاندی تقریباً یہ 65، 60، 65، 70 میرے خیال میں اتنی چل رہی ہے آج کل، بالکل ایسے ہی تو ظاہر ہے اب وہ صاحب نصاب کہلائے گا کہ اس کے پاس جو ہے 52 تولے چاندی کے پیسے ہیں موجود ہے، یعنی کہ وہ چونکہ سونا اور چاندی مکس ہو گیا۔ ٹھیک ہو اب تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ سونا ہے اور چاندی نہیں ہے، سونا 1 تولہ ہے اور اس کے پاس چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، مطلب 100 روپے ہے، 50 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، 500 روپے ہے۔ اب یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ چاندی کے حکم ہے، اسٹیٹ بینک اتنے ہی پیسے بناتا ہے جتنی وہ چاندی شو کرے گا، ٹھیک ہے، ورنہ تو پاکستان اپنا سارا قرضہ ہی اتار دے، خود ہی اس کے پاس مشینیں ہیں، پیسے بناتا جائے اور وہ آگے مطلب ہے کہ قرض اتارتا جائے۔ تو پاکستان وہ جو مطلب ہے کہ عالمی بینک ہے اس کو اتنی ہی چاندی جتنی شو کرے گا تو اتنے حساب سے پیسے بنائے گا۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ سونا ہے تو اب وہ پیسے چاندی کے حکم میں ہے، تو تب وہ نصاب جو ہے مطلب سونا 1 تولہ سونا اور یہ ٹھیک ہو گیا، اس میں مکس کر کے جو اب یہ نصاب ہوگا۔ اب رہی دوسری بات کہ ایک بندے کے پاس پیسے اور چاندی یا سونا ہے ہی نہیں،
تو اگر پیسے اور چاندی ملا کر بھی مطلب 10 تولے چاندی ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے ہیں 50-60 ہزار ہے، تو اب یہ تب بھی صورت میں بھی وہ پیسے کو چاندی میں شامل کر کے چاندی میں کاؤنٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ صاحب نصاب جو ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس کے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں پر بھی قربانی واجب نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، آزاد ہو، اس پر قربانی جو ہے۔ اب چونکہ یہاں غلامی کا سلسلہ تو ہے نہیں، سارے ہی آزاد ہیں، تو میں نے اس شق پہ زیادہ وضاحت نہیں کی۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔